کہ کووڈ کا زمانہ تھا، اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹس ڈراپ نہیں ہوئیں لیدر کی. گورنمنٹ کے پاس تھی، ان کی واپسی ہوئی ہے. تو پوش جو ہے پاکستان کی مارکیٹ میں ٹیکسٹائل، لیدر اور دیگر شعبوں میں اچھا خاصا کام آیا ہوا ہے. ٹریڈ وار کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. آپ جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں گے آپ کو اتنی یونٹس آپ کے مہنگے ہوں گے. السلام علیکم ناظرین. لیدر گارمنٹس کے شعبے میں آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے پلیگنیا پاکستان لیدر گارمنٹس مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے ساؤتھ زون کے چیئرمین، FPCCI فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی لا اینڈ آرڈر کمیٹی کے سابق چیئرمین اور کاٹی میں ایکٹیو ممبر شاہد ملک صاحب سے آج ہم بات کریں گے، جو امپو ایکسپو انٹرنیشنل کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام. شاہد صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے گا، ملکی معیشت کی ترقی میں اگر ہم لیدر کے شعبے کی بات کریں، اس شعبے کو ترقی کے حوالے سے کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، لیدر کا جو شعبہ ہے ٹیکسٹائل کے بعد دوسرا بڑا شعبہ ہے پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کے حوالے سے، اور اس کی میکسیمم جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2020 جب کہ کووڈ کا زمانہ تھا، اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹس ڈراپ نہیں ہوئیں لیدر کی. مجموعی طور پہ ہم نے کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن ڈراپ بھی نہیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اگر آپ موازنہ کریں دوسرے ممالک سے تو ہر جگہ ایکسپورٹس ڈراپ ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں جو ہے پاکستان میں لیدر اور لیدر پروڈکٹس، گارمنٹس، شوز، اپرل، فنش لیدر نے کوئی خاص ڈراپس نہیں ہوئیں بلکہ اسٹیٹکس رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بالخصوص عمران خان کی کچھ پالیسیز تھیں جس کے ثمرات جو ہیں، جس کے پھل اب ظاہر ہونا شروع ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. جس کے اندر ایک اہم جو چیز تھی وہ ہمارے ریفنڈس تھا، جیسے سیل ٹیکس ریفنڈ ہو گیا، ریبیٹس ریفنڈ ہو گیا، DLTL ریفنڈز ہو گئے. تو اس کے اندر بروقت جو ادائیگیاں ہوئی ہیں، بروقت جو ریفنڈ دیے گئے ہیں، جو ہماری رقومات گورنمنٹ کے پاس تھی ان کی واپسی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایکسپورٹرز کا کیش فلو جو تھا وہ بہتر رہا ہے، اور اس وجہ سے ان کی پرچیزز بھی ہوئی ہیں، کیش پہ پرچیزز ہوئی ہیں، بروقت پرچیزز ہوئی ہیں، اور اسی تناسب سے الحمدللہ ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر رہی ہے. یورپی یونین سے GSP پلس اسٹیٹس ہمیں 2023 تک کے لیے مل چکا ہے، ٹھیک ہے. اور بریگزٹ کے بعد UK وہ یورپی یونین سے الگ ہو گیا ہے، تو کیا ہماری ایکسپورٹ میں فرق پڑے گا؟ نہیں، میرے خیال ہے کہ چونکہ اس وقت انڈیا میں کافی کووڈ پھیلا ہوا ہے، چائنا میں کافی کووڈ پھیلا ہوا ہے، اور دوسرے لوگوں کو کچھ خوف کا عنصر بھی ہے. اس وجہ سے اس وقت بھرپور جو ہے پاکستان کی مارکیٹ میں ٹیکسٹائل، لیدر اور دیگر شعبوں میں اچھا خاصا کام آیا ہوا ہے. اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان آرڈرز کو مینٹین کر سکتے ہیں آئندہ بھی. تو ایکسپورٹ میرے خیال ہے بہتر رہے گی بالخصوص 2021 کے اندر، اور ان کووڈ کے حالات کے باوجود. اچھا، چائنا امریکہ ٹریڈ وار چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے امریکہ میں حکومت بھی چینج ہونے جا رہی ہے، تو ٹریڈ وار کا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ٹریڈ وار کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، خاص کر چائنا اور جو USA کی، اور بہت بڑی مارکیٹ ہے USA کی ان ٹرمز آف ٹیکسٹائل، ان ٹرمز آف لیدر اینڈ لیدر پروڈکٹس. تو اس کی وجہ سے ان پہ کچھ پابندیاں آئی ہیں، اور کچھ فیوریٹزم بھی کم ہوا ہے، ان کے لیے کچھ مسائل پیدا کیے گئے ہیں. اس وجہ سے بائرز جو ہے ان کا رخ جو ہے وہ اب ہماری طرف ہوا ہے، پاکستان کی طرف آیا ہوا ہے. حکومت نے ابھی انڈسٹریل سپورٹ پیکیج متعارف کروایا ہے، انڈسٹریز کو ریلیف دیا ہے، پیک آور ختم کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایکسٹرا بجلی آپ یوز کرتے ہیں اس پہ بھی 50% ڈسکاؤنٹ دیا ہے. آپ لوگ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر اس کے آپ بہت زیادہ گہرائی میں جائیں گے نا تو خاص فرق نہیں ہے. آپ اگر ہر چیز کا موازنہ کریں گے پہلے کے ریٹوں کا اور آج کے ریٹوں کا، تو بائی اینڈ لارج اٹ وڈ بی دا سیم. اور میں نے
مجھے ایک عام شہری ہونے کے ناطے، ایک عام بزنس مین ہونے کے ناطے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں ہر جگہ جو جتنا بڑا بائر ہوگا کسی بھی پروڈکٹ کا، وہ اتنا زیادہ لاڈلا ہوگا، وہ اتنا زیادہ اس کو ترجیحات دی جائیں گی. لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا ہے بالکل. آپ جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں گے آپ کو اتنی یونٹس آپ کے مہنگے ہوں گے. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی اور دیگر شعبے بھی بہت بری طرح متاثر ہیں. 2019 نومبر 2019 میں ہم نے اپنی فیکٹری کے لیے PMT اپلائی کی تھی تاکہ ہمیں جو ایک ریگولر بجلی ملے جس میں فلیکچویشن نہ ہو. تو تمام چیزوں کی ادائیگی ہم نے خود نے کی، PMT کی، پولز کی، تاروں کی. اور جبکہ ان کی جو ملکیت ہے PMT کی، جو خطیر رقم جس پہ خرچ کرتے ہیں ہم لوگ، وہ ملکیت بھی KE کی ہے، وہ آپ کی نہیں ہے. جل جائے کچھ بھی ہو جائے تو آپ وہ اٹھا کے لے کے جائیں گے. یا کل اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میری 500 KVA کی PMT ہے، اب میں اس کو ایک اور بڑی لے لوں، تو وہ 500 PMT کی جو چلتی ہوئی بہترین حالت میں جو PMT ہے وہ لے کے جائیں گے، جس کا آپ کو کوئی ریفنڈ نہیں ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے پھر بڑی PMT لینی ہے، پھر اس کی آپ نے پیمنٹس کرنی ہے. تو چلیں ہم واپس اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جب میں نے نومبر 2019 میں جو اپلائی کیا تو آج دن تک PMT سٹارٹ نہیں ہو سکی. لگا دی ایک ڈپارٹمنٹ دوسرا ڈپارٹمنٹ، بس یہ باوجود اس کے کہ الحمدللہ میرے سورسز بھی ہیں، الحمدللہ کہ اس وقت سٹنگ چیئرمین ہوں پاکستان لیدر گارمنٹ ایسوسیشن کا. لیکن آپ جتنا مرضی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. تو اس وجہ سے جو ہے نا بھی کچھ ایکسپورٹ یا پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ کے معاملات خراب ہوتے ہیں. نہیں، اس سے بے شمار مشینری ضائع ہوتی ہے، بے شمار آپ کا فارن ایکسچینج ضائع ہوتا ہے. جو کہ ہم لوگ مشینری امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، اٹلی سے، چائنا سے، جرمنی سے. جب ان کے پرزے خراب ہوتے ہیں وہ پھر وہاں سے آتے ہیں، یہاں سے ہمارا فارن ایکسچینج جاتا ہے، پھر پروڈکشن لاسز ہوتے ہیں. 5 دن 6 دن، ایک مہینہ جو ہے آپ کی انڈسٹری کام نہیں کر رہی ہوتی. اور بائر جو ہے وہ تو سمجھ نہیں سکتا کہ کیا اس قسم کے حالات بھی ہوتے ہیں کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ پریشان کن ہیں. اور آج کل تو ایک خاص معاملہ جو چل رہا ہے وہ گیس کا ہے کہ گیس کی فراہمی بالکل نہیں ہے ہمارے پاس. الحمدللہ ٹیکسٹائل لیدر گارمنٹس اور لیدر پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ اب ہم لوگ ٹیکسٹائل کا بھی کام کر رہے ہیں. اور ٹیکسٹائل کے کام کے لیے بوائلرز کے لیے اور ہیٹنگ کے لیے بہت زیادہ گیس کی ضرورت ہے. گیس ہی نہیں ہے. اور ہمارے بہت سارے آرڈرز رکے پینڈنگ آ گئے اس لیے کہ وہ آپ کی ڈائنگ نہیں ہو رہی، پروسیسنگ نہیں ہو رہی. تو حکومت کو اس سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے کہ گیس جو ہے انڈسٹری کو فراہم کی جائے. لیکن اب تو گھروں تک گیس نہیں بھائی. آپ ہے نا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گھر کی چولہے نہیں جل رہے. ایک عجیب و غریب ایک معاملہ پھیلا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کی آپ کوتاہی کہہ لیں یا مس مینجمنٹ کہہ لیں. ان کو جب یہ معاملات معلوم تھے تو انہوں نے بروقت اس کی LPG گیس کا بندوبست کیوں نہیں کیا، اس کی اسٹوریج کا بندوبست کیوں نہیں کیا. چونکہ یہ تو ایک ابھی آپ کا میرا خیال ہے ونٹر میں انہوں نے بند کر دیا اس کو، کیا کہتے ہیں، CNG کو. لیکن جب سمر میں دوبارہ دینا شروع کریں گے تو پھر بھی یہ مسئلہ رہے گا باقی. اور یہ ایک دن کا یا چند ماہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل مسئلہ چل رہا ہے. اور اس پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور گیس کا ایک ریگولر فراہمی کا بندوبست کرنا چاہیے. چونکہ تمام انڈسٹریز کے تمام بوائلرز ہر چیز وہ فرنس آئل پہ نہیں ہیں، وہ الیکٹریسٹی پہ نہیں ہیں، وہ گیس پہ ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ CNG کو بند کرنا چاہیے مستقل طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ CNG کا متبادل ہے ہمارے پاس، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے. جب ایک آدمی 1 کروڑ کی گاڑی، 50 لاکھ کی گاڑی، 40 لاکھ کی گاڑی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ پیٹرول بھی افورڈ کر سکتا ہے. شاہد صاحب، کووڈ کے بعد کی ہم بات کریں، حکومت کی پالیسیز کو پلس یہ اسٹیٹ بینک کے اقدامات کو آپ نے کیسا دیکھا؟ تاریخی مارک اپ اس نے کم کیا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ انڈسٹریز کو سپورٹ کے حوالے سے اس نے کچھ پیکیجز وغیرہ متعارف کروائے تھے.
آپ نے اسٹیٹ بینک کے کردار کو اوور آل کیسا دیا؟ دیکھیے مجموعی طور پہ ایک اچھی کوشش ہے، ایک اچھی کوشش ہے، لیکن بات یہ ابھی تک ہم لوگوں کا سسٹم جو ہے نا وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے کہ جن کا سسٹم ڈاکومنٹڈ ہے، جن کی تعداد بہت زیادہ کم ہے۔ فرض کریں کہ انہوں نے کچھ آپ کو آفر کیا اسٹیٹ بینک نے کہ آپ ہے نا اپنے ملازمین کو نہ نکالیں اور اس سے حکومت سے آپ لون لے لیجیے، بڑے ہی آسان شرائط کے اوپر، مارک اپ کے اوپر۔ لیکن اب ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں شاید 10 سے لے کے 15% جو ہے نا وہ تو ہمارے ہیں فکس ریگولر امپلائیز، باقی مین جو ہے وہ ہے ہمارا کانٹریکٹ بیسس، ہماری لیبر جو ہے جو بھی اسٹیچنگ کرتی ہے وہ سب کانٹریکٹ کے اندر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی جامع پالیسی، چونکہ وہ ہمارے ریگولر امپلائیز نہیں ہیں، ہم ایک رقم دیتے ہیں کانٹریکٹر کو، وہ کانٹریکٹر ان کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اس بریکٹ میں نہیں آتے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو کثیر تعداد ہے آپ کی مین پاور کی یا ورکنگ کلاس کی، وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ ہرڈلز ہیں، باٹل نیکس ہیں، ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ سسٹم کے اوپر ہیں، اور جبکہ ہمارے یہاں سسٹم کا فقدان ہے۔ اچھا شاہی صاحب، سیالکوٹ کی ہم بات کریں، وہاں پر بھی لیدر کا شعبہ کافی ایکٹیو ہے، کافی ادھر انڈسٹریز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، تو مقصد ادھر ٹینری زون بن گیا ہے، یہاں پر ٹینری زون کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اب ہمارے یہاں بھی جو ٹینری زون کی رینوویشن ہو رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، اور جو نقاسی کا پانی کا انتظام ہے وہ ہو رہا ہے، اور چونکہ وہاں پہ پنجاب میں ویسے بھی انڈر گراؤنڈ پانی بہت زیادہ ہے، کیونکہ نہری سسٹم ہے وہاں پہ اور بارشیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، نہ بارشیں ہوتی ہیں زیادہ اور نہ ہی کوئی نہری پانی کا کوئی بندوبست ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ فیڈرل اسلام آباد کے نزدیک ہیں، تو جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں اس کو جلدی سنا جاتا ہے، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سیالکوٹ کا زون ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور ابھی ان کو ایک خطی رقم بھی دی گئی ہے ان کے اپنا سروسز سینٹر کے حوالے سے، دیگر سینٹر کے معاملات کے حوالے سے، اور ہمیں بھی ساؤتھ زون کو بھی ملی ہے، تو ہم اس کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں سروس سینٹر آپ کو دکھائی دے گا، جس میں ایک عام ایکسپورٹر کو، ایک عام مینوفیکچرر کو جو بھی کوئی مسائل ہوں گے ہم اس کی ہیلپ بھی کریں گے، اور وہاں پہ کچھ مشینریز وغیرہ ہوں گی جو کہ عام دنوں ڈیلی کے جو استعمال کی چیزیں وہ وہاں پہ مہیا ہوں گی۔ چمڑے کی صنعت کی ہم بات کرتے ہیں، یہ بتائیے گا را میٹیریل کی ہم اس وقت بات کریں چمڑے کی کھال کی، تو اس کی قیمتیں دن بہ دن جو ہے اس کی قدر کم کیوں ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا ریزن دیکھتے ہیں آپ خاص طور پہ بقرعید وغیرہ میں؟ دیکھیے بات یہ کہ اتفاق سے 2 دفعہ جو لاسٹ 2 ایئرز میں جو بقرعید آئی ہے وہ آئی ہے بارشوں کے دوران، اور جو را لیدر ہوتا ہے یا کچی کھال اور انسانی جو کچا زخم ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، اگر اس پہ برسات لگ جائے یا بر وقت اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ کھال سڑ جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی۔ ایک تو برسات بہت زیادہ تھی، آپ کے روڈ وغیرہ سب بند ہو گئے تھے، کوئی مطلب پانی کو جب نکلنے کا نہیں تھا، تو انسانوں کی تو آپ کو معلوم ہے حالات کیسے رہیں گے۔ اس وجہ سے جتنے بھی تاجر حضرات تھے انہوں نے اس کی خریداری میں بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کیا، اور چونکہ ڈیمانڈ کم تھی خریدنے کے حوالے سے تو اس کی پرائسز ڈراپ ہو گئی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ کووڈ کا بھی ڈر تھا، کووڈ کا بھی معاملات بہت زیادہ اپنے عروج پہ تھے، تو ان 2 فیکٹرز کی وجہ سے خاصی خریداری کم ہوئی اور ریٹس کم رہے اس کے لوکل کے اندر۔ آرٹیفیشل لیدر کی بات کریں، دنیا میں آرٹیفیشل لیدر جو ہے وہ اس وقت لوگ اس کو زیادہ فروغ دے رہے ہیں، اس کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اس کی کیا اہم ریزن ہے؟ کیا اس کی ڈیمانڈ اب ہم مستقبل میں کم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں جو اوریجنل لیدر ہے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل لیدر ہے اس کی لائف بہت چھوٹی ہوتی ہے، آلدو کہ سستا ہوتا ہے، تو جو ینگ کلاس ہے یا مڈل کلاس ہے وہ اس کو پرچیز کرتی ہے،
لیکن ریئل لیدر جو ہے وہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جیسے آپ کی ایک اینٹیک ناولٹی آپ کی گھڑی ہے یا گاڑی. اس طریقے سے یہ جتنا لیدر پرانا ہوگا اتنا زیادہ اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. ریسنٹلی مختلف ممالک نے جس میں پاکستان بھی شامل ہے یہ ایشو اٹھایا ہے امریکہ میں بھی, اور یہ ایشو انہوں نے ریز کیا ہے یورپ کے اندر بھی کہ بھائی کہ چونکہ اکثر بیشتر جو ہے عام آدمی کو نہیں معلوم کہ فاکس لیدر کیا ہے. مینس وہ معنی یہ ہے کہ لیدر جیسا, لک لائک لیدر. یہ کچھ چند الفاظ ایسے ہیں کہ وہ لگا دیتے ہیں لیکن ایک عام جو کسٹمر ہے اس سے نہیں معلوم, وہ لیدر سمجھ لے لیتا ہے. تو اب کچھ قوانین بن رہے ہیں اور کہیں پہ لاگو بھی ہو گئے ہیں کہ اگر ایک چیز صاف لکھی جائے ریئل لیدر, جینون لیدر یا آرٹیفیشل لیدر, بقایا کوئی جو ملتے جلتے نام جو ہے نا وہ استعمال کرنے کی ممانعت ہو رہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ, اور پھر یہ کہ لوگوں کو اویئرنیس بھی آنا شروع ہو گئی ہے کہ آپ کو لیدر جو ہے نا آرٹیفیشل لیدر وہ وارمتھ نہیں دیتا, کوئی ایک احساس نہیں دیتا. اس میں تو یہ کہ اگر آپ جیکٹ پہن کے سو جائیں تو آٹومیٹیکلی یہ آپ کی باڈی کے مطابق جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے آپ کو آپ کے سائز پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ کسی اپنی ایک لک ہوتی ہے, ایک اپنا ایک اس میں ایک وارمتھ ہوتی ہے, اپنی ایک چمک. اسے کہتے ہیں سیکنڈ اسکن. ریئل لیدر کو ایسے سیکنڈ اسکن بھی کہتے ہیں. ایک اسکن تو وہ ہے جو آپ کے اوپر ہے اور دوسری اسکن وہ ہے جو آپ نے سیکنڈ اسکن یوز کر رہے ہیں. تو اس کا فیوچر ماشاء اللہ برائٹ ہے, اور جو لوگ ہیں بتدریج آہستہ آہستہ پلٹ کے آ رہے ہیں ریئل لیدر پہ. اور یہی وجہ ہے کہ لیدر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, لیدر کی ڈیمانڈ نکل رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری ایکسپورٹ اتنی زیادہ نہیں ہے, مطلب جو مارکیٹ کا شیئر ہے ورلڈ مارکیٹ کے شیئر میں ہمارا بہت منیمم ہے. آپ ٹرکی کو دیکھیں, آپ چائنا کو دیکھیں, آپ اٹلی کو دیکھیں, اس کے علاوہ ہم سے بعد بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں, ویتنام کو آپ دیکھ لیں, تو ان کی جو سیلز ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ ہیں لیدر کے اندر, لیدر پروڈکٹس میں, لیدر ہینڈ بیگز میں, لیدر شوز میں, گارمنٹس میں. تو وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک حکومت کا تسلسل معاملہ رہا ہے, انہوں نے انڈسٹری کو فوکس دیا ہے. اب دیکھیں یہاں 20-25 سال کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہاں کوئی سیاسی حکومت میں استحکام ہی نہیں آیا کہ اگر وہ استحکام آتا وہ اس انڈسٹری کی طرف توجہ دیتے تو بات بنتی. وہ ہوا نہیں, اس وجہ سے ہمارے پاس سے کافی آرڈرز نکل گئے. اور پھر سہولتوں میں بھی فقدان ہے, گیس ہو گیا, پانی ہو گیا, بجلی ہو گئی, یہ تمام چیزیں جو کہ آپ کے ٹولز ہیں جس کے ایوز انڈسٹری نے چلنا ہے, موو کرنا ہے, وہ ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے کچھ ڈراپ ہوئے پاکستان میں. لیکن نارملی اگر بات کرتے ہیں تو ورلڈ کے اندر ماشاء اللہ اس کا فیوچر برائٹ ہے. پوری دنیا میں آن لائن کا کاروبار ہے وہ فروغ پا رہا ہے, ٹھیک ہے. چائنا کی ہم مثال لے لیں, علی بابا, علی ایکسپریس, اس نے جو آن لائن ویب سائٹ ہیں وہ متعارف کروائی ہیں, ان کو فری شپنگ وغیرہ وہ دیتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ آن لائن کے ذریعے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کا اس طرف کوئی رجحان نہیں ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں, ابھی تک اس کا کوئی رجحان نہیں آیا, اس لیے کہ یہاں کے جو کچھ قوانین ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں. آپ کو دیکھیں یہاں پہ ای بے نہیں آیا, امیزون نہیں آیا, پے پال نہیں آیا. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کی پیمنٹ بائر کی پیمنٹس محفوظ ہیں. تو وہاں اگر آپ کوئی چیز منگواتے ہیں امیزون کے تھرو, ای بے کے تھرو, پے پال کی پیمنٹ کرتے ہیں, اگر وہ چیز سب اسٹینڈرڈ ہے, آپ ایک دفعہ کمپلین کرتے ہیں, یو گیٹ یور منی بیک. اور جو سپلائر ہے جس نے مال فروخت کیا ہے وہ تحقیق ہوتی ہے, اگر وہ واقعی سب اسٹینڈرڈ بھیجا, اس نے غلط بھیجا ہے, تو وہ فار ایور کے لیے وہ کمپنی بین ہو جاتی ہے. یہاں پہ بے شمار شکایتیں آ رہی ہیں, بے شمار. میرے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا ایسا کہ منگوایا میں نے کچھ, آیا کچھ. تو یہ بات ہے, تو جب تک یہ اس قسم کی چیزوں کو یہاں پہ فروغ نہیں دیا جائے گا. لیکن اب آپ یہاں پہ کیش آن ڈلیوری کا معاملہ ہے. اب آپ اچھا, ان کے بھی مسائل ہیں, سیلرز کے بھی. وہ بھیجتے ہیں تو بندہ لینے والا نہیں ہے وہاں پہ, اس کے پاس پیسے نہیں. 1000 اس مسئلے ہیں. ان چیزوں کو جب تک اسٹریم لائن آپ نہیں کریں گے لوکلی بھی, اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے تو آپ کو ان تمام معاملات کو آن لائن کے جو تمام پارٹنرز ہیں ان سب کو اسٹریم لائن کرنا پڑے گا. اور اس حوالے سے بہت بڑا آپ کو کثیر کیا کہتے ہیں فارن ایکسچینج ملے گا. اور آئندہ آنے کا
دیکھیں بات یہ کہ اگر یہ جیسے ایک زمانہ تھا موبائل کا، پھر ایک زمانہ آیا کمپیوٹر کا، پھر ایک زمانہ آیا یہ، اگر ہم لوگوں نے اس کو لوز کر کے 5-7 سال کے اندر یہ تمام بڑے بڑے سپر اسٹور، سپر مارکیٹس شاید آپ کو دکھائی نہ دیں. چونکہ میں تو UK میں ہوتا ہوں، لنڈن میں ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آئندہ دور جو ہے وہ دور جو ہے آن لائن کا ہے. آپ یہ دیکھیں جو میرے بائرز ہیں الحمدللہ وہ 3-4 ایسے بائرز جو آن لائن ہیں، ہم ایوری ویک شپمنٹ ڈسپیچ کر رہے ہیں. ان کا اتنی ڈیمانڈ ہے شپمنٹ بھیجیں شپمنٹ میں، کیوں کہ دے آر آن لائن، دے آر سیلنگ آن لائن. کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک کسٹمر اپنے گھر بیٹھتا ہے، ایک جیکٹ کا آرڈر کرتا ہے، جیکٹ پیک ہوتی ہے DHL یا فیڈ ایکس یا جو بھی ان کا ایک کوریئر سسٹم ہے وہ ان کو پہنچاتا ہے اور وہ چیزیں بک رہی ہیں. لیکن جن لوگوں نے دکانوں رکھ کے بیٹھے وہ دکانیں بند ہیں یا لوگ مارکیٹس میں نہیں جا رہے خوف سے، تو اب وہ دکانیں بند ہو رہی ہیں، مارکیٹس بند کلیپس ہو رہی، چونکہ اتنے اوور ہیڈز ہیں وہ پے ہی نہیں کر پا رہے. برانڈ ہمارے لیدر کے شعبے میں کوئی خاطر خواہ برانڈ کی ہم بات کریں تو کوئی برانڈ نہیں ہے. اگر برانڈ ہے بھی تو وہ ہم جوائنٹ وینچر کے ساتھ کام کر رہے ہیں بڑے بڑے برانڈس کے ساتھ. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا، یہ بتائیں کہ ابھی آپ آئے ہیں، پھر ہوٹلس کے اندر داخل ہونا چاہیں تو پہلے سیکیورٹیز کی آپ کو کس طریقے سے چیک کرتے ہیں، ڈاگ اسنفنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو کسٹمر کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ بائر جو آپ کا فورن بائر ہے، امریکن ہو گیا یا یورپین بائر، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہاں پہ آئے اتنے مسائل جھیلیں، پھر اس کے بعد بھی اس کو آرڈرز نہ ملیں، اور پھر لائف میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہو ان کے لیے. کوئی لائف کا انٹرٹینمنٹ ہی نہیں یہاں پہ. یا تو ان کو جانا پڑتا ہے دبئی ہمیں، یا پھر ہمیں ان کی کنٹریز لائک UK، جرمنی، فرانس، اٹلی، پھر وہاں سے آپ کو USA ہو گیا، وہاں ہمیں جانا پڑتا ہے، آسٹریلیا. تو اسی وجہ سے ہمارے مارکیٹنگ ایکسپینس بہت بڑھ چکے ہیں. اپنی پروڈکٹ روشناس کرنے کے لیے ایگزیبیشن جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کرتی ہے. پاکستان میں ایگزیبیشن کا ایک تو رجحان نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے خاص طور پر لیدر شعبے کے حوالے سے اسپیشلی کوئی ایگزیبیشن منعقد نہیں ہوتی ہے، کوئی خاص نہیں. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان میں ایکسپو وغیرہ ہوتی رہتی ہیں لیکن کامیاب نہیں جا رہی. اور ورلڈ میں بھی اس وقت جو ہے نا کوئی ٹرینڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہوا ہے. لوگوں کا رخ جو ہے وہ ایکسپوز میں کم ہے. اور ہم لوگوں نے بھی پاکستان لیدر گارمنٹ مینوفیکچرر ایسوسیشن نے بھی لاسٹ ایئر ٹرکی میں ہم لوگوں نے لگایا تھا، اس میں بھی کچھ ہمیں کامیابی ہوئی. لیکن جتنے ہمارے ایکسپینسز ہمارے یا گورنمنٹ کے جو ایکسپینسز ہوئے اس لحاظ سے ہمیں آرڈرز نہیں ملے. اور یہ تھوڑا سا ٹرینڈ کا جو ہے وہ چینج ہے. آج کل جو سارا ٹرینڈ جو ہے نا آن لائن یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ ہے. اچھا، ایکسپورٹ کا جو شعبے کا تعلق ہے ڈائریکٹ TDF سے لنکڈ ہے. آپ تسلی بخش دیکھتے اس کی کارکردگی؟ نہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں تھی. اگر آپ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ تسلی بخش مینز سیٹسفائیڈ، تو وہ تو نہ آج نہ آج سے پہلے 20 سال سے پہلے وہاں پہ بھی ایک بیوروکریسی کا معاملہ ہے. ایک حالات ایسے ہیں کہ بس ایک سرکاری معاملہ تو ہے، اس سے تو ایک پبلک اور پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ٹائپ کی جو ہے یا ایک انڈیویجول، دیکھیں ان کا تو TDAP کا کام جو ہے پاکستان کی برآمدات کو فروغ دینا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے اندر بہت ہی اچھا رول ان کا ہے کہ بھائی کہ ایکسپورٹ کو ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، گورنمنٹ سے بھی معاملات ہیں اس کے اندر، جو ان کی اپائنٹمنٹس ہیں ان کے بھی مسائل ہیں کہ بھائی کہ جو رائٹ پرسن جو ہیں ان کے اپائنٹمنٹس نہیں ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تسلی بخش والا معاملہ. یس، دے آر ڈوئنگ دیئر ایفرٹس، پر ایک لمیٹڈ ایفرٹس ہیں، ناٹ فل فلیش ایفرٹس. آخری آپ سے سوال کروں گا FBR کے حوالے سے. FBR کی کارکردگی سے مطمئن ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ FBR اب کمرشل اکاؤنٹ تک رسائی چاہ رہا ہے، کیا ملنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے سے بہتر FBR کر رہے ہیں معاملات کو اور ٹیکسیشنس کو، ان سب چیزوں کو. بیسیکلی ہم لوگ پاکستان کی جو اکنامی ہے نا وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کا یا ہمارا جو ایک مزاج جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا اسٹرگل ہو رہی ہے. لیکن میرے خیال بتدریج آہستہ 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 بہتر ہو جائے گا. اور
سیکنڈ بات یہ کہ جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مجبوراً ہیں، جیسے ایکسپورٹر ہے اس کے بغیر اس کی ایکسپورٹ ہو نہیں سکتی، وہ ہو گیا. امپورٹر ہے اس کی امپورٹ ہو نہیں سکتی. یہ سیلری کلاس ہے، سیلری کلاس بھی مکمل طور پہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. وہ بڑے بڑے جو ملٹی نیشنل یا بڑے فرمز ہیں ان کی سیلریز بھی تو ہیں، لیکن جو اسمال اور میڈیم کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی انسٹڈ ہے، وہ بھی ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں. تو یہ اس کو حکومت کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے ہر آدمی نیٹ میں آئے. اگر دیکھیں نا بات یہ کہ یہ بھی غلط ہے کہ جی آپ نے ایک ٹیکس پیئر کے لیے کوئی گاڑی خریدنے پہ اتنا ٹیکس ہے اور نان پہ اتنا ہے. تو اس کا مقصد یہ کہ آپ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں، حکومت خود ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ بھائی کہ ٹھیک ہے آپ ٹیکس سے باہر رہیں، آپ ڈسٹرڈ نہ کریں. جو ٹیکس جس کے پاس NTN نہیں ہے اس کو کوئی حق ہی نہیں کہ وہ آپ کا وہ لے، ایئر ٹکٹ لے. دیکھیں نا، اگر آپ بتائیں کہ وہ ایئر ٹکٹ ہو گیا، عمرے کا ٹکٹ ہو گئی، ٹریولنگ ہو گئی، گاڑیاں ہو گئیں، ہوٹلز ہو گئی، پھر آپ کا 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کے کریڈٹ کارڈز ہو گئے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو نیٹ میں آتا ہے، لیکن آپ نے انہیں ایک سہولت دے دی ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا اور ٹیکس پے کر دیں اور ٹیکس نیٹ سے باہر رہیں. تو مجموعی طور پہ یہ ایک غلط معاشرے کی نشاندہی کرتا ہے. UK کے اندر جس کی انکم 12,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہے یا کچھ بھی کر لے، لیکن یہ کہ وہ سسٹم میں لے کے نہیں آ سکتا. میں وہ چاہے کہ گاڑی لے لوں نہیں لے سکتا گاڑی، وہ چاہے میں گھر لے لوں نہیں لے، پیسے ہیں گھر نہیں خرید سکتا. دا مومنٹ وہ گھر خریدے گا، دا مومنٹ وہ گاڑی خریدے گا، ٹھک اس سے پوچھے گا کہ بھائی پیسے کہاں سے آئے؟ آپ کے پاس تو پیسے ہیں ہی، نیٹ میں نہیں ہیں آپ. تو اسی قسم کا کوئی سسٹم ہمیں ڈالنا چاہیے کہ جو بھی ایئر ٹکٹ، لیکن ایئر ٹکٹ کم از کم بھی 15-20 ہزار سے کم نہیں ہے. کراچی لاہور، کراچی اسلام آباد، وائس ورسا ڈومیسٹک. تو اگر ایک 20,000 روپے کا آدمی ٹکٹ خریدتا ہے، یہ ایک آسان سی باتیں جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی، اور ایک دفعہ کڑوا گھوٹ بھرنا پڑے گا. بجائے یہ کہ آپ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان پہ اور ٹیکس کی شرح بڑھاتے جائیں اور بڑھاتے جائیں. اب دیکھیں نا، آپ کے معاشرے کے اندر بہت سارے ضعیف لوگ بھی ہیں، پینشنرز بھی ہیں، ڈس ایبلڈ بھی ہیں، جس کی چھوٹی سی انکم ہے اس پہ ان کو پروفٹ ملتا ہے. آپ نے 10 سے بڑھا کے 15 کر دیا، 15 سے بڑھا کے 20 کر دیا. تو بجائے ان کو آپ کرنے کو 10% دے رہے ہیں، آپ نئے لوگوں کو پیدا کریں. آپ ہر اپنے جو RTO ان کو ذمہ داری ڈالیں بھائی کہ اس سال آپ نے 30% آپ نے ایکسٹرا رجسٹرڈ کرنے، ڈھونڈیں ان لوگوں کو. اب جو بھی آپ، حتیٰ کہ میں نے کسی ایک پھل فروش ہے، وڈ یو بلیو فرحان صاحب، میں نے سے ایک ایسے پوچھا دوستی کہ بھائی یہ بتاؤ آپ کتنا کما لیتے ہو مہینے کا؟ تو جو ایک ٹھیلے پہ پھل فروش والا جو ہے وہ کہتا ہے میں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کماتا ہوں، سال کا 12 سے 18 لاکھ روپے. نیٹ میں نہیں ہے، ان کو نیٹ میں لے کے آئیں نا. کوئی نظام واضح کریں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل منڈیوں کے اندر کہ وہ لوگ جو آڑت کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ مال خرید رہے ہوتے ہیں، ایک ٹائم پہ 50 60 لاکھ روپے کا سالانہ، تو وہ اس نیٹ میں آئیں، ان کو بہت کم ریٹ رکھیں، بہت کم ریٹ، پھر بتدریج بڑھانا شروع کریں. اسٹارٹنگ ایٹ لیسٹ یہ کہ آپ کے پاس آپ دنیا کو بتا سکیں کہ ہماری اکنامی ڈاکومنٹڈ ہے، ہمارے پاس اتنی عوام ہے، اس میں سے اتنے لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ہیں. لوگ ہنستے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی آپ کی آبادی ہے، چند لاکھ جو ہیں آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں، اور چند لاکھ کو بھی اگر آپ بائیفرکیٹ کرنا شروع کر دیں، جس کے اندر آپ کے امپورٹرز، ایکسپورٹرز، جس کے اندر پھر آپ کے آگے سیلری کلاس، تو پھر آپ دیکھیں گے پیچھے بچتا کچھ نہیں. پوری کی پوری عوام جو ہے وہ بس اللہ ماشاء اللہ. شاہی صاحب، وائس آف بزنس کو کن الفاظ میں کمپلیمنٹ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں بھائی کہ بہت پرانا آپ سے سلام دعا رہی، فیڈریشن میں بھی، چیمبر میں بھی، کاٹی میں بھی، پلیگمی میں بھی. دیر آئے پر دوست آئے. جیسے میں آن لائن کی بات کر رہے تو بہت پہلے اس کو آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے تھی، لیکن مجھے امید ہے کہ اب آپ نے شروع کیا ہے
ایک معیار کے ساتھ رہیے گا، ایک معیار کو لے کے آئیے گا، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے آپ۔ اور چونکہ یہ اب الیکٹرانک میڈیا کے اندر جو پیپر کا جو میڈیا ہے نا، اخباریں دن بدن گر رہی ہیں، آپ کے ایون جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کی جو ویونگ نیچے آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے ڈیلی کی بنیاد پہ ایک نہ ایک نئی جو ہے نا اینکرز اس پہ آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ آ رہے ہیں اور فیس بک پہ آ رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں کہ بہت اچھا آپ کو مستقبل ہوگا۔ شرط وہی ہے، معیار۔ تھینک یو شاہد صاحب۔ شاہد صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان سے بتدریج جو ہے کانٹیکٹ میں رہیں گے۔ تھینک یو شاہد۔ تھینک یو مچ۔